السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہر جمعہ بیان کر رہے ہیں۔ اس طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 15ویں نشست ہے، لیکن درمیان میں حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح اور پھر ان کے لڑکے اور لڑکیوں کے تعلق سے، صحابہ اور صحابیات کے تعلق سے کچھ باتیں سامنے رکھی گئی، اور پھر گزشتہ نشست میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے قوم کے مشرکانہ اعمال اور ان کے ان بیہودہ حرکات جو اس زمانے میں اس معاشرے میں جو پراگندگی تھی، اس سے آپ کو بہت ہی تکلیف ہوا کرتی تھی اور بے چینی کی کیفیت آپ میں تھی، بالخصوص بت پرستی جو عام تھی اس کے تعلق سے آپ کو بہت ہی شرمندگی کا احساس ہوتا تھا کہ یہ لوگ کس طرح بت پرستی کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی سرکار علیہ وسلم کے علاوہ بھی چند ایسی سعید روحیں تھیں جنہیں بت پرستی سے اور پھر معاشرے کی پراگندگی سے اور قتل و غارت گری سے اور لوٹ مار سے بہت ہی تکلیف ہوا کرتی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تکلیف رہی، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی پاکیزہ جو زندگی گزری ہے اس کو اہل مکہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حتیٰ یہ کہ گزشتہ کی نشست میں یہ بات آئی کہ جس وقت آپ کی عمر شریف 35 سال تھی، اس وقت کعبۃ اللہ شریف کی دوبارہ اثر نو تعمیر عمل میں آئی تو حجر اسود لگانے کا مسئلہ پیدا ہوا اور تمام قبائل کے لوگ لڑنے اور بھیڑنے کے لیے تیار ہو گئے کہ حجر اسود وہ ان کے قبیلے کے لوگ لگائیں گے، وہ لگائیں گے۔ لیکن اس کا فیصلہ بھی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا گیا تو آپ نے بہت ہی فراست سے کام لیتے ہوئے تمام قبائل کے لوگوں کو وہاں پر ایک جگہ جمع کیا اور ایک چادر، آپ اپنی چادر اتارے اور اس پر حجر اسود کو رکھا اور پھر تمام قبائل کے ذمہ داروں سے کہا کہ کسی چادر کو اٹھا لیں، اور پھر آپ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو کعبۃ اللہ شریف میں نصب کیا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ رہی ہے جو نبوت سے قبل کی تھی، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو ماحول تھا، پراگندگی کا جو ماحول تھا، اس سے آپ کو بیزارگی تھی، جو بت پرستی ہوا کرتی تھی اس سے بیزارگی تھی۔ تو یہی وجہ تھی کہ آپ کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اس ماحول سے غار ہرا میں، غار جبل نور میں جا کر آپ جو ہے سو وہاں پر تشریف رکھتے اور وہاں پر آپ تنہائی کی زندگی گزارتے کچھ وقت وہاں پر۔ تو وہ اب ہم جو ہے سو یہاں سے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کے ہم سیرت میں یہ سرکار دو علیہ وسلم کی نبوت سے بالکل قبل کا واقعات ہے جو آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہ مکے سے 3 میل دور جبل نور واقع ہے، جسے زمانے قدیم میں جبل ہرا کہتے تھے۔ اس میں ایک غار ہے جہاں آپ جا کر مہینوں قیام کرتے اور مراقبہ فرماتے، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، وہ ختم ہو جاتا تو پھر گھر تشریف لاتے اور پھر سے کھانے کا سامان لے کر واپس جا کر مراقبے میں مصروف ہو جاتے۔ اور اس کے لیے
ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پورے طریقے سے ساتھ دیتی رہی. آپ کی جو بے چینی کی جو کیفیت تھی اس کو آپ محسوس کرتی تھی، اس لیے آپ نے بھی پوری طریقے سے تعاون کیا. آپ دیکھیے کہ اگر زندگیوں میں ہم اگر اپنا جائزہ لیں، ہر چیز سے ہم کو روشنی ملتی ہے. وہ روشنی یہاں پر یہ ملتی ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کی بہت ہی مالدار خاتون تھی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کس قدر تعاون کرتی ہے، کس قدر ان کا ساتھ دیتی ہے. کہ ابھی تو نبوت سے قبل کا یہ واقعہ ہے کہ آپ جبل نور میں جا کر وہاں پر جو استراحت کرتے اور وہاں پر جو عبادت جو کیا کرتے تھے، وہاں پر جو اللہ کی تلاش میں آپ جو رہتے تھے، تو اس میں بھی حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری طریقے سے آپ کا ساتھ دیا کہ آپ توشہ وغیرہ بنا کے کر کے آپ کو دیتے تھے اور آپ کی فکر کرتے تھے ہمیشہ. بہرحال صحیح بخاری میں ہے کہ ہم کو بھی یہ چاہیے کہ ایسی زندگی ہم گزاریں کہ ہم اپنے شوہروں کی خوشنودی اور شوہروں کی فکر کو سمجھیں اور شوہروں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ وہ سکون کے ساتھ رہیں، تاکہ گھر سکون سے رہے. تو یہ یہاں پر جو ہم کو جو تعلیم ملتی ہے وہ یہ کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کا خیال رکھے اور بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کا خیال رکھے. تو بہرحال آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تحنس یعنی عبادت کیا کرتے تھے. یہ عبادت کیا تھی؟ شرح بخاری میں ہے یہ سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا تھی. جواب یہ ہے کہ غور و فکر اور عبرت پذیری. یہ وہی عبادت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبوت سے پہلے کی تھی. یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جو غار میں آپ کی جو ولادت ہوئی تھی اور غار میں ولادت ہوئی تھی اور وہیں پر جو ہے سو آپ جب 9 سال 10 سال کی عمر میں جب آپ باہر نکلے تو جو آپ نے جو محسوس کیا تھا، جو خدا کی تلاش میں جو چیزیں ہمارے سامنے آئی تھی تاریخ میں، وہ باتیں یہ ہے سو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب غار سے جب باہر نکلے تھے تو ستاروں کو دیکھا، تو چونکہ تجلی کی جھلک تھی تو دھوکا ہوا. اسی طرح چاند جب شام میں نکلا تو وہ بھی شبہ ہوا. یعنی کہ آپ یہ سمجھے کہ چاند پورے ماحول کو روشن کر دیا ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ چاند جو ہے سو خدا ہو. اس کے بعد پھر دیکھے کہ چاند ڈوب گیا اور آفتاب نکلا. آفتاب پر اس سے زیادہ لیکن یعنی کہ دن جو ہے سو نکل آیا، سورج نکل آیا. تو آپ کو جب یہ ہوا کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ سورج نکل آیا، پھر شام میں دیکھیں کہ پھر سورج ڈوب گیا، تو جب یہ تمام چیزوں کو جب آپ نے دیکھا تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو کیا کہ جو غائب ہو جانے والی چیزیں، جو فنا ہو جانے والی چیزیں، جو ختم ہونے والی چیزیں، یعنی کہ ڈوب رہے ہیں اور نکل رہے ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ خدا نہیں ہو سکتے. میں فانی چیزوں کو نہیں چاہتا. فانی چیزیں جو خود اپنے ایک وہ نہیں رکھتے تو وہ کس طریقے سے خدا ہو سکتے ہیں. اس بات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو محسوس کیا تھا، مان گیا تھا. اور پھر آپ نے اس بات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کو محسوس کیا اور پھر آپ نے یہی بات کہی. میں یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو فکر تھی کہ خدا کون ہے، تو وہ آپ کی جو عبادت میں وہ اللہ تعالیٰ ان کے روشنی پیدا فرمائی. میں اپنا منہ اس کی طرف کرتا ہوں جس میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، جو ہم پڑھتے ہیں وہ یہی ہے. بہرحال غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی ماہ رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت، یعنی کہ غار حرا میں جا کر آپ جو بیٹھا کرتے تھے خدا کی تلاش میں اور خدا کی عبادت میں جو آپ مشغول رہتے تھے، یہ کیفیت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے بعد ہی سے شروع ہو چکی تھی. آپ کا دور تحنس 5 سالوں پر محیط ہے. جس طرح بعض انبیاء سابق کی زندگی میں بعض پہاڑوں کی اہمیت ہے، اسی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 2 پہاڑ یعنی جبل نور جسے غار حرا بھی کہتے ہیں اور جبل سور کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے. جبل حرا کی اس لیے کہ بعثت سے قبل
آپ کا دور تحنس اسی پہاڑ پر گزرا، اور غار ثور کی اس سبب سے کہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن وہاں قیام فرمایا تھا۔ جب ہجرت کر کے آپ جو جا رہے تھے تو غار ثور میں آپ نے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آپ کے ساتھ تھے، اور یہیں پر جو ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فکر میں تھے کہ دشمنان اسلام، دشمنان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند تھے۔ تو اس وقت جو ہے یہ آیت نازل ہوئی تھی، کیا لا تحزن ان اللہ معنا، نہ گھبراؤ نہ فکر مند کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی نازل ہوئی تھی غار ثور میں۔ تو اور سابق انبیاء علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات جبل رحمت پر ہوئی تھی۔ یہ درس قرآن میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ جب مقام عرفات پر جب آپ ملے تھے تو جبل رحمت جو ہے وہاں پر آپ کی ملاقات ہوئی تھی، یہ درس قرآن میں ہمارے سامنے بات آئی۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خاص نسبت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوہ زیتون سے خاص نسبت ہے۔ سیرت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات بیان کیے گئے۔ ہرا کے لفظی معنی تلاش و جستجو کے ہیں۔ غار ہرا کو بڑی فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دور تحنس یہیں گزارا، یعنی کہ عبادت کرنے کے لیے جو جا کر جہاں پر آپ جو گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے، وہ 5 سال کا جو عرصہ ہے وہ یہیں پر آپ نے گزارا، اور یہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ پر پہلی وحی لے کر آئے۔ جبل ہرا میں یہ غار جبل ہرا یہ غار جو ہے زمین سے تقریباً 2000 فٹ کی اونچائی پر ہے۔ غار مستطیل شکل کا ہے اور قدرتاً کعبہ رخ ہے، یعنی کہ اس کا رخ بھی جو ہے کعبے کی طرف ہے۔ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کعبۃ اللہ شریف سے جو رغبت تھی، جو محبت تھی، اس کا اظہار یہاں پر بھی اس طریقے سے ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جو عبادت کیا کرتے تھے، جو فکر میں لگے ہوئے رہتے تھے، تو وہ بھی جو ہے سو کعبہ رخی ہوا کرتے تھے۔ اور یہ تمام چیزیں اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں یہ تمام چیزیں پیدا کر دیتا ہے اور راستے آسان کر دیتا ہے، راستوں کو فراہم کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب چیزوں پر قادر ہے اور سب چیزوں کو ہمارے لیے راستوں کو آسان کر دیتا ہے، جہاں پر جذبہ الہیت کے تحت ہم کوئی کام اگر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر یہ بات سامنے رہی کہ جو آپ فکر میں لگے ہوئے رہتے تھے، تو اس کے لیے بھی یہاں پر ایک بات اہم بات یہ بھی سامنے آئی کہ وہ غار کا جو منہ تھا، اس کا جو رخ تھا، وہ کعبۃ اللہ شریفی کی طرف تھا۔ اندر سے یعنی کہ غار کا اندرونی حصہ جو ہے وہ تقریباً 4 گز لمبا اور 2 گز چوڑا اور اتنا اونچا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر آسانی سے نماز ادا کر سکتا ہے۔ مستند روایات اور سوانح نگاروں کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان روحانی ترقیات مدارج کے سلسلے میں اولاً یعنی کہ نبوت کا جو آپ کو جو یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام آنے سے قبل، وحی نازل ہونے سے قبل کے جو واقعات جو صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو گزرے وہ یہ کہ اولاً آپ کو رویائے صادقہ یعنی کہ سچے خواب آنے لگے۔ رویائے صادقہ کو نبوت کا 46واں حصہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ خواب کو بھی نبوت جو خواب آتے تھے۔ احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ انبیاء کرام کو جو خواب آتے ہیں وہ بھی وہی ہوا کرتے ہیں، وہ بھی سچے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انبیاء کو جو خواب آتے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہوتے۔ اس طریقے سے یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ رویائے صادقہ یعنی کہ جو خواب جو سچے خواب آتے تھے وہ نبوت کا 46واں حصہ اسے کہا جاتا ہے۔ یعنی بارہا ایسے خواب آپ کو نظر آنے لگے جن کی بعد میں
जल्द ताबीर निकल आती, यानी कि जो ख्वाब में आप देखते वही चीज़ अमली ज़िंदगी में आपको पेश आती, वही चीज़ें सामने आ जाती अमली तौर पर, यानी कि उसकी ताबीर जिसे कहा जाता है। फिर रफ्ता रफ्ता बाज़ वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये महसूस होने लगा कि कोई दरख्त या कोई पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है और आवाज़ दे रहा है। रफ्ता रफ्ता ये आवाज़ें बामाने अल्फाज की सूरत इख्तियार करती गई। 40 साल होने आए तो कुदरत की तरफ से वही और इल्हाम के लिए तैयार किया जाने लगा और रसूल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन ने चाहा कि रहमतुल आलमीन बना दें। अब आइए मक्की ज़िंदगी का वो दौर, जो नबूवत का जो दौर, जिस पर आपको नबूवत से सरफराज किया गया, यानी कि 610 ईस्वी 610 ईस्वी में आपको नबूवत से सरफराज किया गया। उसके चंद वाक़यात यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं। खमरी साल के हिसाब से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल 1 दिन हुई और यही सिन कमाल है और कहा जाता है कि यही पैगंबरों की बेइज्जत की उम्र है। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज फरमाया गया। तो 9 रबीउल अव्वल 41, यानी कि 41 नबवी समझिए आप, यानी कि आपकी पैदाइश, 41 यानी कि आपकी विलादत, मिलादी 41 विलादी मुताबिक 12 फरवरी 610 ईस्वी पीर की शाम गारे हिरा में रूहुल अमीन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए। यहाँ पर मैं आपकी विलादत की जो तारीख से जो बात आपके सामने आई है वो ये कि आपके 610 ईस्वी, यानी कि आपकी जो विलादत हुई 570 ईस्वी में हुई और विलादत के 41 साल बाद, यानी कि 9 रबीउल अव्वल या 12 रबीउल अव्वल, जो भी आप तारीख समझते हैं समझे। लेकिन एक बात ये तय है कि पीर का दिन वो था जो सरकार वसल्लम की विलादत हुई। तारीख में थोड़ा सा इख्तलाफ है, कोई 12 रबीउल अव्वल कहते हैं, कोई 9 रबीउल अव्वल कहते हैं। और जिस वक्त आपको नबूवत का ताज आपका जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास आए उस वक्त आपकी विलादत को हुए 41वां ये साल था। इसीलिए यहाँ पर बात कही गई 9 रबीउल अव्वल 41 मिलादी मुताबिक 12 फरवरी 610 ईस्वी पीर की शाम गारे हिरा में रूहुल अमीन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए और फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत कबूल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राईल हूँ। इस गैर मुतवक्के वाक़े से आप घबरा गए, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुमान में भी न था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी की नबी बनाए जाने वाले हैं। मारे खौफ के आप पर लर्जा तारी हो गया और कांपते गारे हिरा से निकले और पहाड़ से उतरने लगे। ये क्या है? फितरी तकाजा है, इंसान का फितरी तकाजा है। ये सरकार दो अलैहि वसल्लम की बशरी जो हयात है, बशरी जो ज़िंदगी है, उसकी तरफ ये तवज्जो दिलाता है। जैसा कि हमारा जो ईमान और यकीन है वो ये कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त से नबी है जबकि अभी आदम अलैहिस्सलाम अभी उनका पुतला भी नहीं बना था। अभी आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और गिल के दरमियान में थे। उस वक्त से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है। ये हमारा ईमान है जो अहादीस की रोशनी में हमारे सामने वो बात आती है, उस पर हम ईमान रखते हैं। लेकिन ये बशरी जो तकाजे हैं, इंसानी जो तकाजे हैं, उसके एतबार से आप पर 40 साल की उम्र में नबूवत से आपको सरफराज किया गया। तो ये बशरी तकाजा था जो आप फिक्रमंद हुए और आप जो सो लरसते रहे, आपको जो फिक्र पैदा हुई और आप परेशान हुए। दरमियान में पहुँचे तो फिर आवाज़ आई, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राईल हूँ। आपने अपना सर उठाकर देखा तो जिब्राईल अमीन आसमान के किनारे एक आदमी की शक्ल में खड़े हुए हैं। इस ऐलान के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नज़रों से ओझल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी डरी हुई हालत में, सहमी हुई हालत में सीधे अपने घर पहुँचे और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया
مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، زمیلونی زمیلونی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس واقعے کا ذکر کر کے فرمایا، اے ختیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہونے لگا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسکین دی اور فرمایا۔ اب یہاں پر دیکھیے جو باتیں اہم ترین جو باتیں ہمارے سامنے، جو نکات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ اہم ترین باتیں ہیں۔ اسی کو جو ہے سو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کے تعلق سے اگر جانکاری حاصل کرنا ہے، کسی شخص کو اگر پہچاننا ہے تو اس کے گھر والوں سے معلومات کرو کہ اس کا تعلق گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے اور گھر والے اس کے تعلق سے کیا کہتے ہیں۔ تو سب سے بڑا اگر کوئی گواہی اگر کسی سے اگر حاصل ہو سکتی ہے تو وہ شوہر کی گواہی بیوی سے حاصل ہو سکتی ہے اور بیوی کی گواہی شوہر سے حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے خالق اور خلق جو ہے سو ہوا کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے سو بنتے ہیں، ان میں آپس میں بے پناہ محبت ہوتی ہے اور ان کے آپس کی زندگی گزرتی ہے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زوج محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ تمام حالات کو ان کے سامنے پیش کیا تو آپ دیکھیے کہ کس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسکین دیتی ہیں اور کیا فرماتی ہیں، غور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، اس لیے کہ آپ صادق و امین ہیں، بے سہاروں کا سہارا ہے، مہمان نواز ہیں اور نیک کاموں میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں اور یسیروں کی مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ بہرحال بہت سے مومن خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سے صفات حمیدہ آپ کے سامنے رکھے اور بیان کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کی اور پہلی گواہی دی، یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ پر جو ہے سو چونکہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ نکاح سے پہلے ان کے جو بھائی تھے، جو عیسائی عالم تھے ورقہ بن نوفل، انہوں نے اس بات کا اظہار کر دیا تھا حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ جب وہ خواب کا اپنا اظہار کیے تھے ان کے سامنے، سیرت النبی کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں یہ بات سامنے آئی، نکاح سے پہلے کے واقعات میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ جب آپ کو خواب پڑا تھا تو آپ جا کر اپنے بھائی کے سامنے یہ بات رکھی تھی، چچا زاد بھائی کے سامنے جو عالم تھے، عیسائی تھے، ان کے سامنے یہ بات رکھی تو انہوں نے اس بات کی پیشن گوئی پہلے سے ہی کر دی تھی ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، تو وہ اس بات کا ان کو یقین تھا۔ تو اسی طریقے سے آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر پوری طریقے سے تسکین کی اور اس طریقے سے آپ نے تصدیق بھی کر دی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر جو معاملہ پیش آیا وہ یہ کہ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی اور عیسائی عالم ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو توریت اور انجیل کے عالم تھے اور انجیل کی عربی میں کتابت کرتے تھے۔ وہ دور جہالت میں بت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائی بن گئے تھے، ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی اور بینائی بھی جواب دے چکی تھی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ سنا تو کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ پھر کہا کاش کہ میں آپ کے زمانے نبوت میں ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو نکال دے گی اپنے مقام سے، یعنی کہ مکے سے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے جواب دیا ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ یعنی کہ جتنے بھی پیغمبر آئے آپ دیکھیں کہ ان کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کے زمانے کے جو لوگ رہے ہیں ان سبھی لوگوں نے ان انبیاء کرام کی مخالفت کی اور انہیں تکلیفوں کا، ان انبیاء کرام کو تکالیف دیے، انہیں مارا پیٹا، حتیٰ کہ قتل بھی کر دیا۔ یہ معاملات جو سو ہر نبی کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو اس بات کو وہ پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ معاملہ ایسا ہوگا کہ آپ کو بھی ساتھ ایسا معاملہ ہوگا کہ آپ کے جو لوگ ہیں یہی لوگ آپ کو اپنے مقام سے نکال دیں گے۔
اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا تو پھر پوری طریقے سے آپ کی مدد کروں گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا مجھے جبرائیل کے بارے میں کچھ بتائیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان سے پوچھا مجھے جبرائیل کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ورقہ نے کہا کون؟ قدوس یا صبح جو کہتے ہیں ہم۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے پاس جبرائیل آئے تھے، وہ ان کی کیفیت بھی بتلاتے ہیں۔ یہ سن کر ورقہ نے کہا کہ اگر جبرائیل زمین پر اترے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خیر و برکت نازل کرے گا۔ اگر یہ سچ ہے تو ان کے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ اے خدیجہ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوا تھا۔ ناموس خیر کی خبر لانے والے کو کہتے ہیں اور شر کی خبر لانے والے کو جاسوس کہتے ہیں۔ آسمان سے وہی لانے والا فرشتہ بھی ناموس کہلاتا ہے۔ بعض مفسرین ناموس کے معنی قابل اعتماد بتلاتے ہیں اور بعض حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ناموس کہتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ اسے یونانی لفظ نوموس کا عربی لفظ معرب بتلاتے ہیں جس کے معنی توریت کے ہیں۔ اس طرح ورقہ بن نوفل کا مطلب یوں واضح ہوتا ہے کہ یہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت سے مشابہ ہے۔ یہی معنی زیادہ قریب قیاس ہے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو بوسہ دیا۔ اس ملاقات کے بعد ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ بھی لکھا اور یہ جیسا ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ قصیدہ کا ترجمہ اور دیگر باتیں جو آغاز وحی کے تعلق سے جو باتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئندہ ہم کی نشست میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ہم بیان کریں گے۔ دعا فرمائیے کہ یہ جو معلومات ہمیں حاصل ہو رہے ہیں اس سے ہمیں روشنی حاصل ہو اور اس کے ذریعے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اور سرکار دو علیہ وسلم کی بشری وہ تمام چیزوں کو بھی ہم سمجھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو دل سے مانتے ہیں اور زبان سے اقرار کرتے ہیں اس پر ہمارا ایمان کامل ہو جائے اور ہم کامل طور پر ایمان رکھنے والے بن جائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ ہم کو محبت حاصل ہو جائے تاکہ ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے والے بن جائے۔ اس طرح ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس موقع پر میں دعا کروں گا کہ اے باری تعالیٰ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آج جو ساری دنیا میں مسلمانوں کا معاملہ ہے، مسلمان جس طرح پریشان ہے اور مسلمانوں پر جس طرح یہود و نصارہ اور مشرکین چڑھ آ رہے ہیں یا رب العالمین یا رب الرحمین تو فضل و کرم سے کام لے۔ سرکار دو علیہ وسلم کے ہم امتی ہونے کے ناطے ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری نافرمانیوں کو نظر انداز کر دے۔ گو کہ ہم سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ تیرے غضب کا طرف جو سو یہ معاملے ہمارے ہیں، لیکن ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، تجھ سے گزارش کرتے ہیں، تجھ سے دعائیں مانگتے ہیں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور سرکار علیہ وسلم کے اس ماہ ربیع الاول کے صدقے طفیل میں ہم تجھ سے دعائیں کرتے ہیں کہ بارے تعالیٰ ہم پر امت مسلمہ پر رحم و کرم کا معاملہ فرما اور یا رب العالمین یا رب الرحمین مسلمانوں کو اور اسلام کے پرچم کو بلند فرما، عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہماری جان مال ہر چیز قربان کر دینے والی وہ کیفیات بھی ہمارے اندر پیدا کر دے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔